بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو بہت سی شہادتیں رقوم ہوئیں دنیا فانی میں، مگر شہادت کی جو تاریخ نواسہ رسول حضرت امام حسین نے قائم فرمائی وہ آج تک نہ کسی نے کی اور قیامت تک نہ کر سکے گا کوئی۔ کیا خوب فرمایا کسی نے، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، وہ خوش قسمت ہیں مل جائے جنہیں دولت شہادت کی۔ شہید اس دارہ فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ یہ شہادت ایک سبق ہے حق پرستی کے لیے، ایک ستون روشنی ہے بحر ہستی کے لیے۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک تو شہادت جہری اور دوسری شہادت سر، یعنی اعلانیہ اور پوشیدہ شہادت۔ ایک مسلمان اللہ کی راہ میں کلمت اللہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑتا، اس طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں برداشت کرتا ہوا اعلانیہ جان دے دے، اور شہادت سری یہ ہے کہ کسی کے زہر دینے سے یا طاعون کی وبا سے اچانک کسی حادثے کا شکار ہو جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بے شک حسن اور حسین دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ حسن سینے سے لے کر سر تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں، اور حسین سینے سے لے کر نیچے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہیں۔ بڑے شہزادے کے حصے میں شہادت سری آئی، اور سر پوشیدگی کو کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو پوشیدہ رکھا اور کسی کو اس کی اطلاع نہ دی، یہاں تک کہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی زہر دینے والے کا نام نہ بتلایا، اور فرمایا کہ اس کا بدلہ خدا تعالیٰ پر چھوڑتا ہوں، وہ منتقم حقیقی ہے۔ اور جو چھوٹے شہزادے ہیں ان کے حصے میں شہادت جہری آئی تھی۔ جہری اعلان و اظہار کو کہتے ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعلان فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ کو جبرائیل امین نے خبر دی کہ میرا بیٹا حسین میرے بعد زمین کربل میں شہید کر دیے جائیں گے، اور میرے پاس اس زمین کی مٹی لاتے ہیں اور خبر دی کہ یہیں ان کی مدفون ہونے کی جگہ ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عقل اسباب و علل کے پیچ و خم میں الجھی رہتی ہے، عشق عمل کے میدان کے کھلاڑی کا کھیل ہے۔ عقل کا سرمایہ خوف و ڈر اور شک و شبہ ہے، عشق کا سرمایہ غیر متزلزل عزم و یقین ہے۔ عشق اپنے زور بازو سے شکار مارتا ہے، عقل مکار ہے جال لگاتی ہے۔ عقل ہوا کی مانند ہے اور جہاں میں سستی و عام ہے، عشق نایاب ہے اور بہت قیمتی ہے۔ امام علی مقام مدینہ منورہ چھوڑتے وقت جب اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر حاضر ہوئے ہوں گے اور صلاۃ و سلام عرض کر کے رخصت و اجازت طلب کی ہوگی، اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ بلا شبہ قلب حزین صدمہ جدائی و فراق سے گھائل ہو رہا ہوگا، اور لبوں پر یہ الفاظ ہوں گے، کندھوں پر چڑھا کر کھلانے والے نانا، آغوش رحمت و محبت میں لے کر لوریاں دینے والے نانا، ماتھے رخسار اور لبوں کو چومنے والے نانا، سینے سے چمٹانے والے نانا، اپنی زبان چوسانے والے نانا، میرے پشت پر سجدوں کو لمبا کر دینے والے نانا، اے میرے ناز اٹھانے والے نانا، آج میرا حال دیکھیے، میں غمگین و پریشان ہوں، اشک بار ہوں، اس لیے آپ کا یہ مقدس شہر چھوڑ رہا ہوں، وہ شہر جو مجھے سب سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے، لیکن کیا کروں، میرا یہاں رہنا دشوار ہو گیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ ادھر روضہ اقدس میں نازوں سے پالنے والے نانا جان کی کیا حالت ہوگی؟ یہ تصور دلوں کو پاش پاش کر دیتا ہے۔ یہ دن کیسا تھا؟ سخت رنج و علم کا دن تھا کہ نواسہ نبی، جگر گوشہ علی، نور دیدہ زہرا، سرور قلب حسن مجتبیٰ جا رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ معرکہ کربل کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ رجب 60 ہجری میں صحابی رسول حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور ان کے بیٹے یزید جس کے لیے وہ اپنی زندگی ہی میں بیعت لے چکے تھے، ان کا جانشین ہوا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس کے لیے سب سے زیادہ اہم مسئلہ حضرت امام حسین
حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر کی بیعت کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کی ولی عہد کو تسلیم نہ کیا تھا۔ اسے یہ خوف تھا کہ امام حسین کے دعویٰ خلافت کی صورت میں عراق کی بغاوت کا اندیشہ ہے، اس لیے اس نے ان حضرات سے بیعت لینی ضروری سمجھی اور اس نے گورنر مدینہ ولید بن عقبہ کو امیر معاویہ کے انتقال کی خبر دی اور ان حضرات سے بیعت لینے کے لیے سخت تائید کی۔ ولید نے اس حکم سے گھبرایا کیونکہ اس کی تکمیل بہت مشکل تھی، اس لیے اپنے نائب مروان سے مشورہ لینا چاہا۔ اس نے کہا کہ ان تینوں سے بیعت لیں، اگر انکار کریں تو ان کا سر قلم کر دیا جائے۔ ادھر اہل کوفہ نے امام علی مقام کو کوفہ دعوت دینے کے لیے ڈیروں خطوط و وفود کا سلسلہ باندھا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لائیں، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے اور محبوں کے اموال اور ان کی گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، سب کے سب آپ کے منتظر اور مشتاق دید ہیں۔ آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر مہیا و حاضر ہیں۔ امام علی مقام نے جب اہل کوفہ کے خطوط سے ان کے جذبات، عقیدت و محبت دیکھا تو اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو تحقیقی حال کے لیے بھیجنا چاہا اور انہیں ایک خط بھی دیا جو آپ نے اہل کوفہ کے نام تحریر فرمایا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگائیں اور اطلاع دیں کہ اگر حالات سازگار ہوئے تو میں بھی آ جاؤں گا اور حالات اگر درست نہ ہوئے تو واپس آ جائیں گے۔ اگرچہ کوفیوں کی بے وفائی کا پہلے سے علم تھا، مگر جب یزید بادشاہ بن گیا اور اس کی حکومت و سلطنت دین کے لیے خطرہ تھی، اسی وقت وہ جبراً چاہتا تھا کہ اہل کوفہ اور امام علی مقام اس کی بیعت کریں۔ جب ایک قوم ظالم و فاسق کی بیعت پر راضی نہ ہو اور صاحب استحقاق اہل سے درخواست بیعت کرے، اس پر اگر وہ استدعا قبول نہ کرے، اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ وہ اس قوم کو اس جابر ہی کے حوالے کرنا چاہتا ہے۔ اس اثنا میں امام اگر اس وقت کوفیوں کی درخواست قبول نہ فرماتے تو بارگاہ الہی میں کوفیوں کے اس مطالبے کا امام کے پاس کیا جواب ہوتا کہ ہم امام کی بیعت کرنا چاہتے تھے مگر امام بیعت کے لیے راضی نہ ہوئے اور ہمیں یزید کے تشدد سے مجبور ہو کر اس کی بیعت کرنی پڑی۔ اس پر حضرت مسلم بن عقیل اپنے دونوں صاحبزادوں کو لے کر کوفہ تشریف فرما ہوئے۔ انہوں نے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا اور آپ نے ابن اوسجہ کے ہاں قیام فرمایا۔ محبان اہل بیت بڑے خوشی و عقیدت سے بیعت کرنے لگے اور وفاداری کی بڑی بڑی قسمیں کھانے لگے۔ ان کے جذبات دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے امام علی مقام کی خدمت میں عریضہ لکھا اور اطلاع دی کہ اب تک 18,000 آدمی بیعت کر چکے ہیں، آپ ضرور تشریف لائیے تاکہ ملت اسلامیہ کو یزید کے ناپاک تسلط سے نجات ملے۔ ادھر مسلم بن عقیل کے آنے کی خبر سنتے ہی اور کوفیوں کا جوک در جوک بیعت کرنا، اس پر یزید سخت غضبناک ہوا اور اس نے کوفہ گورنر حضرت نعمان بن بشیر کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا اور حکم دیا کہ مسلم کو فوراً گرفتار کریں اور مزاحمت پر قتل کر دیں۔ ابن زیاد کوفہ روانہ ہوا، اہل کوفہ کو ڈرانے دھمکانے لگا کہ امام حسین کے بجائے یزید کی بیعت کی جائے اور امام علی مقام کو اپنے ہاں پناہ بھی نہ دی جائے۔ چنانچہ ابن زیاد کے اپنے جاسوسوں کے ذریعے مسلم بن عقیل کو گرفتار کروا لیا اور کہا کہ لوگ آپس میں متحد اور متفق تھے، تم نے آ کر اختلاف پیدا کر دیا۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے ہرگز نہیں آیا بلکہ یہاں کے باشندے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے باپ نے ان بزرگوں اور صالحین لوگوں کو قتل کیا اور خون ریزی کی، ان پہ کیسر و کسرہ کی طرح حکومت کی، اور یہاں آئیں اور کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی دعوت دیں۔ اس پر ابن زیاد نے جلاد کو حکم دیا کہ انہیں قتل کر دو۔ جلاد نے پے در پہ وار کر کے آپ کو شہید کر دیا۔ ادھر امام علی مقام نے کوفہ روانہ ہونے کا پرعزم ارادہ کر لیا اور ذوالحجہ 60 ہجری کو اہل بیت نبوت کا قافلہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا۔ کاروان امام آگے بڑھا تو آپ کے بھانجے حضرت اون و محمد اپنے
والد ماجد حضرت عبداللہ بن جعفر کا خط لے کر، اور جس میں یہ لکھا تھا، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر درخواست کرتا ہوں کہ میرا یہ خط دیکھتے ہی فوراً واپس آ جائیں، کیونکہ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کی اور اہل بیت کی ہلاکت کا اندیشہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو اسلام کا نور بجھ جائے گا، لہٰذا آپ روانگی میں جلدی نہ کریں۔ اس پر امام حسین نے جواب میں لکھا کہ میں نے خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے۔ آپ نے اس خواب میں مجھے ایک حکم دیا ہے جس کو میں ضرور پورا کروں گا، خواہ وہ میرے خلاف پڑے یا موافق۔ ادھر ابن زیاد کو امام حسین کے کاروان کی روانگی کی خبر سنی تو اس نے چند سوار برائے جاسوسی کے لیے بھیجے تاکہ آپ کی نقل و حرکت کی خبر ملتی رہے۔ دوسری طرف امام پاک کو ابھی تک کوفہ کے حالات کی خبر نہ تھی۔ آپ کو جب حضرت مسلم اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی خبر ملی تو نہایت صدمہ اور افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ جب آپ کو اس قسم کی المناک خبریں ملیں تو آپ نے اپنے سب رفقا کو جمع کر کے فرمایا، ہمیں مسلم بن عقیل، ہانی بن عروہ اور عبداللہ بن بختر کے شہادت کی خبریں مل چکی ہیں۔ ہمارے محبوں نے ہمیں چھوڑ دیا، لہٰذا تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے وہ خوشی سے جا سکتا ہے، ہماری طرف سے اس پر کوئی الزام نہیں۔ یہ آپ نے اس لیے کہا کہ وہ لوگ جو کسی اور خیال کے پیش نظر آپ کے ساتھ ہو گئے وہ غلط فہمی میں نہ رہیں کہ آپ کو آپ کے ساتھ مجبور سمجھیں، بلکہ وہ آزاد ہیں، وہ بس شوق راہ حق میں جان دینے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر وہ لوگ جو راستے میں ہمراہ ہوئے وہ منتشر ہو گئے، کیونکہ وہ بقصد جنگ نہیں بلکہ یہ سمجھ کر ساتھ ہوئے کہ کوفہ پر آپ کا قبضہ ہو گیا ہے۔ آپ نے مؤذن سے فرمایا، اقامت کہو، اور حر سے پوچھا، میرے ساتھ نماز پڑھو گے یا الگ؟ حر نے کہا، آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ چنانچہ آپ نے نماز پڑھائی۔ نماز کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے، عصر کی نماز ادا کی اور بعد نماز یہ فرمایا، لوگو اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کے حق کو پہچانو تو یہ اللہ کی رضامندی کا باعث ہوگا۔ ہم اہل بیت نبوی ان دعویداروں کے مقابلے میں جو ہم پر ظلم و زیادتی کے ساتھ حکومت کرتے ہیں، جس کا انہیں حق تک خلافت کے زیادہ مستحق ہیں، اگر تم لوگ ہم کو ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق کو نہیں پہچانتے ہو اور آج تمہاری رائے اس سے مختلف ہے جو تمہارے خطوط اور تمہارے قاصدوں نے مجھ پر ظاہر کی تھی، تو میں تمہارے پاس سے واپس چلا جاؤں۔ حر نے کہا، خدا کی قسم ہمیں ان خطوط اور قاصدوں کی بالکل خبر نہیں۔ آپ نے عقبہ بن سمعان سے فرمایا، وہ دونوں تھیلے لائیے جن میں ان کے خطوط ہیں، اور تھیلے کو الٹایا تو حر نے دیکھ کر کہا کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط لکھے، بلکہ ہمیں یہ حکم ملا کہ ہم آپ کے ساتھ رہیں اور ساتھ نہ چھوڑیں گے، یہاں تک کہ آپ کو کوفہ میں ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ غرض یہ کہ آپ سرزمین کربلا میں 2 محرم سن 61 ہجری بروز جمعرات اپنے اصحابوں اور اہل و عیال خیمہ زن ہوئے۔ حر بھی آپ کے مقابلے میں خیمہ زن ہوا۔ اگرچہ حر کے دل میں اہل بیت کی عظمت و عزت ضرور تھی اور اس نے نمازیں بھی آپ ہی کے اقتداء میں ادا کیں، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم پر مجبور تھا اور جانتا تھا کہ آپ کے ساتھ رعایت برتی تو ابن زیاد کے ظلم سے بچ نہ پائے گا، اور برابر عمل کرتا رہا۔ ایک موقع پر حر نے آپ سے خفیہ طور پر مل کر خیرخواہی کی کہ آپ رات کے اندھیرے میں یہاں سے کوچ فرما دیجئے، میں آپ کا تعاقب نہیں کروں گا۔ چنانچہ امام پاک نے بما اپنے رفقا رات بھر سفر کیا، لیکن صبح کو ایسے آپ کو اسی مقام پر پایا جہاں سے چلے۔ یہ سما دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، اس کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ مقام کرب و بلا ہے، یعنی ہمارے مال اسباب کے اترنے اور ہمارے اونٹوں کے بیٹھنے کی جگہ ہے، اور ہمارے اعوان و انصار کا مقتل ہے۔ دشمن یہاں پہ خون ہمارا بہائیں گے، زندہ یہاں سے ہم نہ کبھی پھر کے جائیں گے۔ آل نبی کا ہوگا اسی جہاں پہ امتحان، سب تشنہ لب یہاں پہ سر اپنا کٹائیں گے۔
کرب و بلا ہے نام اسی سرزمین کا، بچے یہاں پہ پانی کا قطرہ نہ پائیں گے، ہوگا ہر ایک شہید یہاں مصطفیٰ کا لال، اور لاش قتل گاہ سے ہم سب کی لائیں گے۔ جب بسلسلہ انصاب خیمہ زمین پر گاڑتے تو وہاں سے تازہ خون نکل آتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یہ تو خونی زمین ہے، یہاں میرا دل گھبراتا ہے۔ آپ نے فرمایا، راضی برضائے الہی ہو کر یہیں اترو، یہاں مقام شہداء اور وعدے کی جگہ ہے، اور ہر حالت میں صبر لازم ہے۔ عمرو بن سعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور فاتح ایران ہیں، ان کا بیٹا، لیکن مال دنیا کی حرص اور اقتدار کی ہوس میں اس بدنصیب کو تباہ کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو تہران کا گورنر بنا کر 4000 سپاہیوں کے ساتھ کردوں کی سرکوجی کے لیے مامور کیا تھا۔ ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ پہلے حسین کا مقابلہ کرو، بعد میں دوسری مہم پر جانا۔ جب حمزہ بن مغیرہ بن شعبہ جو کہ ابن سعد کے بانجے ہیں ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، اے ماموں، میں تجھے اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے کے لیے جا کر رب کی قطع رحمی کا مرتکب نہ ہوئیو۔ خدا کی قسم، اگر تم اپنی مال و دنیا اور متاع اور روئے زمین کی حکومت سے خارج کر دیے جاتے تو یہ اس سے بہتر، کہیں بہتر ہے کہ تم اللہ سے اس حال میں ملو کہ تمہارے ہاتھ امام پاک کے خون سے بھرے ہوں۔ بالائے آخر عمرو بن سعد نے ابن زیاد کے خوف سے امام علی مقام کے مد مقابل ہونے کا فیصلہ کیا اور 3 محرم 61 ہجری کو 40,000 فوج لے کر امام پاک کے مقابلے میں کربلا معلیٰ پہنچا۔ جب کسی انسان کے اندر حرص و طمع کی برائی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ عدل و انصاف اور صبر و تقول جیسی صفات حسنہ سے محروم ہو جاتا ہے، اور وہ جائز و ناجائز، حلال و حرام کو نہیں دیکھتا۔ جیسا کہ حضور سید دو عالم نے فرمایا، حرص و طمع سے بچو، کیونکہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا، اسی نے ان کو خون ریزی پر ابھارا اور اسی نے حرام کو حلال بنایا۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو خط میں لکھا کہ حسین اور ان کے رفقا اور نہر فرات کے درمیان حائل ہو جاؤ اور ان پر پانی بند کر دو کہ وہ ایک قطرہ تک اس سے نہ پی سکیں۔ ابن سعد نے عمرو بن حجاج کو 500 سوار کے ساتھ ایک دستے پر مقرر کر کے نہر فرات پر متعین کر دیا۔ یہ لوگ فرات اور امام پاک کے درمیان حائل ہو گئے اور حکم ہوا، پانی بشر پئیں، گھوڑے پئیں، اونٹ پئیں، اہل ہنر پئیں، سب چرند و پرند پئیں، منع نہ کرنا، پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ پینے دینا۔ ابن سعد کا خیال تھا کہ کسی مصالحانہ طریقے سے شاید کوئی صلح وغیرہ کی صورت پیدا ہو جائے اور وہ اس ظلم سے بچ سکے، مگر بدنصیبی اس کا مقدر بن چکی تھی۔ ادھر شمر بن ذیلجوشن کو عمرو بن سعد کی مصالحانہ طریقے کی خبر ہوئی، اس نے ابن زیاد کو بھڑکایا تو اس پر ابن زیاد نے خط لکھ کر شمر کے حوالے کیا اور عمرو بن سعد کو پہنچانے کا حکم دیا۔ خط پڑھنے پر ابن سعد نے شمر سے کہا، خدا تجھے غارت کرے، یہ تو میرے پاس کیا لایا ہے؟ خدا کی قسم، امام پاک ابن زیاد کے سامنے کبھی نہ جھکیں گے، ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ اس پر شمر نے کہا کہ کیا تم امیر کے حکم کی تکمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا نہیں؟ اگر نہیں تو لشکر کو میرے حوالے کر دو۔ ابن سعد کو تو تہران کی حکومت چاہیے تھی، وہ بدبخت چمن زہرہ کے پھولوں کو خاک و خون میں تڑپانے کے لیے تیار ہو گیا۔ آنکھیں اگر ہیں بند تو پھر دن بھی رات ہے، اس میں قصور کیا ہے بھلا آفتاب کا؟ چنانچہ 9 محرم 61 ہجری بروز جمعرات امام پاک تلوار باندھے ہوئے اپنے خیمے کے پاس سر کو گھٹنوں میں رکھ کر بیٹھے تھے۔ ادھر ابن سعد نے اپنے لشکر میں ندا کی، اے اللہ کے سپاہیوں، دشمنوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اور لشکر یزید میں شور ہوا۔ اس شور کو سن کر امام پاک کی بہن سیدہ زینب نے آپ کے قریب آ کر آپ کو جگایا۔ آپ نے اپنے گھٹنوں سے سر اٹھا کر فرمایا، میں نے ابھی خواب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تم میرے پاس آنے والے ہو۔ جس پر بہن نے سن کر روتے ہوئے کہا، یا ویلتا، ہائے مصیبت!
امام پاک نے فرمایا نہیں بہن، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم کرے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا بھائی وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں۔ امام پاک بھی ان کی طرف جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو سیدنا عباس آگے بڑھے اور فرمایا نہیں بھائی آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ امام پاک نے فرمایا جاؤ، میں تم پر فدا ہو جاؤں، اور ان لوگوں سے پوچھو کہ کیا چاہتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ 20 سواروں کو ساتھ لے کر ان لوگوں کے پاس آئے اور مقصد پوچھا تو انہوں نے ابن زیاد کے حکم سے آگاہ کیا کہ ان کے حکم پر گردن اطاعت خم کر دو، ورنہ لڑنے اور قتل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس نے کہا ٹھہرو، مجھے امام پاک کو آگاہ کر لینے دو، جس پر امام پاک نے فرمایا ان لوگوں سے کہو ہمیں ایک رات کی مہلت دیں تاکہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ اللہ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور دعا و استغفار سے کتنا قلبی تعلق ہے۔ نیز آپ اپنے اہل بیت کو کچھ وصیت کر لیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے جا کر ابن سعد کے دستے سے یہ کہا کہ ایک رات کی ہمیں مہلت دے دو، رات کو ہم اس معاملے پر غور کریں گے اور کچھ جو فیصلہ ہوگا صبح کو تم لوگوں کو بتا دیں گے۔ انہوں نے بات مان لی۔ اس کے بعد امام پاک نے اپنے ہمراہیوں کو جمع کیا۔ آپ کے فرزند حضرت علی زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بھی آپ کے قریب جا بیٹھا کہ سنوں کیا فرماتے ہیں۔ حالانکہ میں بیمار تھا، آپ نے اپنے انصار کے سامنے یہ خطبہ فرمایا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی و مسرت اور تنگی و تکلیف میں بہترین حمد و ثنا کرتا ہوں۔ اے اللہ، میں تیری حمد کرتا ہوں، تیرا شکر بجا لاتا ہوں کہ تو نے ہمیں نبوت کے ساتھ مکرم کیا اور سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھیں اور دل دیا، اور ہمیں قرآن سکھایا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے کیا۔ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہترین نہیں سمجھتا، اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیک وکار اور صلح رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ پاک تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ سن لو، میں یقین رکھتا ہوں کہ ہمارا دین ان دشمنوں کے مقابلے کا دن ہے، اور میں تم سے سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ، میری طرف سے کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے، اللہ تم کو جزائے خیر عطا کرے۔ پھر تم اپنے شہروں اور دیہاتوں میں متفرق ہو جانا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت آسان کر دیں۔ بلا شبہ یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں، اور جب مجھے قتل کر لیں گے تو پھر کسی اور کی ان کو طلب نہ ہوگی۔ اس خطبے کو سن کر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بانجوں نے بیک زبان ہو کر کہا کیا ہم صرف اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ نے فرزندان عقیل سے فرمایا کہ مسلم کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، لہٰذا تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ۔ لیکن باہمیت بھائیوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا جواب دیں گے؟ کیا یہ کہیں گے کہ ہم اپنے سردار، اپنے آقا کو دشمنوں کے نرغے میں چھوڑ آئے ہیں؟ نہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر کوئی تیر چلایا، نہ نیزہ مارا، نہ تلوار کا کوئی وار کیا، اور پھر ہمیں نہیں معلوم ان کا حشر کیا ہوا۔ خدا کی قسم ایسا نہیں کریں گے، بلکہ ہم اپنی جانیں، اپنا مال اور اپنے اہل و عیال سب آپ پر قربان کریں گے، آپ کے ساتھ مل کر آپ کے دشمنوں سے لڑیں گے۔ جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا بھی ہوگا، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہو۔ حضرت مسلم بن اوسجہ نے کھڑے ہو کر کہا ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے ادائے حق کے سلسلے میں خدا تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم میں اس وقت تک آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا جب تک دشمنوں کے سینوں میں اپنے نیزے کو نہ توڑ ڈالوں اور شمشیر زنی نہ کر لوں۔ خدا کی قسم اگر میرے پاس اسلحہ بھی نہ ہو تو بھی میں دشمنوں کو پتھر مار مار کر لڑتا اور اس طرح آپ پر جانثار ہو جاتا۔ غرض یہ کہ آپ کے ہر رفیق اور جانثار نے اپنی اپنی عقیدت و جانثاری کا اظہار کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کی تکمیل
کر کے سعادت دارین حاصل کی۔ چنانچہ حضرت انس بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا میرا یہ بیٹا اس زمین میں قتل کیا جائے گا جس کو کربلا کہا جاتا ہے، تو تم میں سے جو بھی وہاں موجود ہو اس کو چاہیے کہ اس کی مدد کرے۔ پس انس بن حارث بھی کربلا میں گئے اور آپ کے ساتھ شہید ہو گئے۔ کیا خوب فرمایا، حقا کہ عجب فوج تھی فوج شہ ابرار، جن لوگوں کا عباس دلاور سا علمدار، ہم شکل پیمبر سا جواں فوج کا سالار، مختار وہ مختار تھا جو خلق کا مختار۔ ایسا کسی سردار نے لشکر نہیں پایا، لشکر نے بھی اس طرح کا افسر نہیں پایا۔ ظاہر میں گرچہ تھے رفقا شاہ کے قلیل، پیش خدا مگر وہ حقیقت میں تھے جلیل۔ جرت میں تھے بے نظیر، شجاعت میں بے عدیل، سرگر میں جان دینے پہ سب صورت خلیل۔ فاقوں میں صبر و شکر سے دل ان کے سیر تھے، جاں باز تھے جری تھے مجاہد تھے شیر تھے۔ آخر ان لوگوں نے شبیر کی جانیں فدا، آخر ان لوگوں نے شبیر پہ کی جانیں فدا، شہ کی الفت میں تنوں سے ہوئے سر ان کے جدا۔ خون سے اپنی جوان مردی کے نقشوں کو لکھا، اپنے مذہب کی حمایت میں یہ ایثار کیا۔ ان میں سے ہر ایک شجاعت و جوان مردی وہ کی، آج تک اس کی مثال ایک بھی دیکھی نہ سنی۔ چنانچہ آپ کے فرزند حضرت علی زین العابدین فرماتے ہیں کہ جمعرات کی شام کو میں بیٹھا ہوا تھا اور میری پھوپھی زینب میری تیمارداری میں مصروف تھیں، اور اس وقت میرے والد ماجد کے پاس ابو ذر غفاری کے آزاد کردہ غلام حوی بیٹھے ہوئے تلوار دست کے درست کر رہے تھے اور یہ پڑھ رہے تھے، اے زمانہ ناپائیدار تجھ پر افسوس ہے کہ تو نے کسی دوست سے کبھی وفا نہ کی، صبح و شام تو نے کیسے کیسے صاحبان اولو العزم کو قتل کیا، اور زمانہ عوض پر قناعت نہیں کرتا، اور سب ہی کی بازگشت خدائے جلیل ہی کی طرف ہے، اور ہر زندہ کو یہی راہ درپیش ہے۔ میرا وعدہ رحلت کس قدر قریب آ پہنچا ہے، لہٰذا میں اپنے پاک پروردگار کی تسبیح کرتا ہوں جس کا کوئی مثل نہیں۔ حضرت زین العابدین فرماتے ہیں کہ یہ اشعار سن کر بے اختیار میرے آنسو آ گئے، میں آپ کے عزم و ارادے کو سمجھ کر جان گیا۔ میری پھوپھی حضرت زینب نے یہ اشعار سن کر اندازہ لگا لیا کہ تلواریں صاف کی جا رہی ہیں، وہ ضبط نہ کر سکیں، اور آپ عالی مقام کے پاس پہنچ کر چیخ چیخ کر رونے لگیں اور کہتی تھیں کاش آج مجھے موت آ گئی ہوتی، ہائے میری ماں فاطمہ، میرے باپ علی، میرے باپ حسن چل بسے، بھیا تم ان گزرے ہوں کے جانشین اور ہمارے محافظ اور سہارا تھے۔ بہن کو اس طرح بے اختیار اور بے چین دیکھ کر آپ نے فرمایا، دیکھو بہن، شیطان کہیں تمہارے علم و وقار اور عقل کو زائل نہ کر دے۔ بہن نے کہا، بھائی میرے ماں باپ تم پر فدا، میں آپ کے بدلے میں اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ بہن کے اس دردناک اور محبت بھرے انداز نے آپ کو بھی بے چین کر دیا، اس پر آپ کا دل بھر آیا اور آنسو جاری ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میری بہن اللہ سے ڈرو اور اس ذات سے صبر و سکون طلب کرو، اور جان لو کہ تمام اہل زمین مر جائیں گے اور اہل آسمان بھی باقی نہ رہیں گے، ہر شے فانی ہے سوائے ذات الہی کے۔ میرے باپ، میری ماں، میرے بھائی مجھ سے بہتر تھے، میرے اور ان کے لیے اور ہر مسلمان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نمونہ ہے، تم اس نمونے سے صبر حاصل کرو۔ اور ان کی تسلی پھر فرمائی، پیاری بہن میں تمہیں قسم دیتا ہوں، میری اس قسم کو پورا کرنا، سنو میری وفات پر گریبان نہ پھاڑنا، آہوزاری اور بین نہ کرنا۔ بہن کو صبر و شکر اور صبر و تحمل کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد خیموں کی پشت پر ایک خندق کھودی گئی اور اس میں لکڑیاں اور شاخیں جمع کر کے بھر دی گئیں تاکہ بوقت جنگ ان کو آگ لگا دی جائے اور دشمن پیچھے سے حملہ نہ کر سکے۔ پھر سب نے آپ کے ساتھ ساری رات نماز دعا استغفار میں گزاری۔ کیا خوب فرمایا،
سجدوں سے نمازوں سے یہی رفت کی سحر ہے، رونے کی تدلل کی عبادت کی سحر ہے۔ ہائے یہ سحر رنج و مصیبت کی سحر ہے، عاشور محرم ہے، شہادت کی سحر ہے، لٹنے کا تباہی کا پریشانی کا دن ہے، اولاد پیغمبر کی یہ قربانی کا دن ہے۔ شب عاشور ختم ہوئی اور صبح قیامت مصائب و آلام کی خبر لے کر آ گئی۔ امام علی مقام کے خیموں میں اذان کی آواز بلند ہونے لگی۔ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام رفقائے اور اہل بیت کے ساتھ نماز فجر ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ صبر و رضا کے پیکر اپنے خالق و مالک کے حضور دست بدستہ کھڑے تھے۔ وہ سر جنہوں نے تھوڑی دیر کے بعد راہ خدا میں کٹ جانا تھا، خشوع و خضوع کے ساتھ سجدہ ریز تھے۔ نماز کے بعد امام پاک نے سب کے لیے صبر و استقامت کی دعا فرمائی۔ 10ویں محرم کا خونین آفتاب اپنی پوری خون آشامیوں کے ساتھ طلوع ہوا، جس کی المناکی پر جن و انس سے لے کر ملائکے تک نوحہ کناں تھے۔ حسینی فوج کے 72 جانثار 22,000 یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ امام پاک اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک منگا کر اپنے سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ یزداں میں یہ دعا فرمائی: اے اللہ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا اعتماد اور ہر تکلیف میں تو ہی میرا آسرا ہے، تمام حادثات میں تو ہی میرا سہارا اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم و اندوہ ایسے ہوتے ہیں جن سے دل بیٹھ جاتا ہے اور ان سے رہائی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں، دوست اس میں ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے اس قسم کے تمام اوقات میں تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اپنا درد دل کہا، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ تو نے ان مصائب کو مجھ سے دور کیا اور مجھے ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی ہے، ہر بلائی کا مالک ہے۔ وہ صبر دے الہی جس میں خلل نہ آئے، تیروں پہ تیر کھاؤں آبرو پہ بل نہ آئے۔ ادھر یزیدیوں نے جب خندق میں لگی ہوئی آگ کو دیکھا جو خیموں کی پشت پر حفاظت کے لیے جلائی گئی تھی، تو شمر لعین گھوڑا دوڑاتے ہوئے ادھر آیا اور پکار کر کہنے لگا: اے حسین، تم نے اپنے لیے قیامت سے پہلے دنیا میں آگ جلا ڈالی، معاذ اللہ۔ آپ نے فرمایا: تو اس میں جلنے کا زیادہ مستحق ہے۔ مسلم بن اوسجہ نے عرض کی: یا ابن رسول اللہ، میں آپ پر قربان جاؤں، اگر ارشاد ہو تو اس لعین کو تیر مار کر اس کا خاتمہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا: نہیں، ہماری طرف سے ابتدا نہیں ہونی چاہیے۔ پھر امام پاک یزیدی لشکر کے قریب گئے اور بآواز بلند فرمایا: لوگو، جلدی نہ کرو اور میری باتیں سن لو، اور مجھ پر جو وعظ نصیحت کا حق ہے اسے ادا کر لینے دو، پھر اس کے بعد تمہیں اختیار ہے۔ اگر میرا عذر قبول کر لو اور میری بات کو سچا سمجھو گے اور میرے ساتھ انصاف کرو گے تو نہایت نیک بخت ہوگے، اور تمہارے لیے میری مخالفت کی کوئی سبیل باقی نہ رہے گی۔ اور اگر تم میرا عذر قبول نہ کرو گے اور انصاف سے کام نہ لوگے، پس تم اور تمہارے شریک سب مل کر اپنی ایک بات ٹھہرا لو تاکہ تمہاری وضاحت تم میں سے کسی کے اوپر مخفی نہ رہے۔ تم میرے ساتھ جو کرنا چاہتے ہو کر ڈالو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا مددگار اللہ ہے، جس نے کتاب نازل کی وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ پھر امام پاک نے فرمایا: لوگو، میرے حزم و نسل کو دیکھو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے نفسوں پر غور کرو اور دیکھو کہ تمہارے لیے میرا قتل اور میری آبرو ریزی درست اور حلال ہے کیا؟ کیا میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ اور ان کے وصی اور ابن عم، اللہ اور اللہ کے رسول پر بہتر ایمان لانے والوں کا فرزند نہیں ہوں؟ کہا: سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے باپ کے چچا اور شہید جعفر طیار ذوالجانین میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا یہ مشہور حدیث تمہیں نہیں پہنچی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے متعلق فرمایا تھا کہ تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو اور اہل سنت کی آنکھ کی ٹھنڈک ہو؟ پس اگر تم میری تصدیق کرو تو بلا شبہ
میں تم سے جو کچھ کہہ رہا ہوں حق اور سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ جب سے مجھے معلوم ہوا کہ جھوٹے پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، خدا کی قسم اس وقت سے میں نے عمدن کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو اگر تم میری تصدیق نہیں کرتے ہو بلا شبہ بلکہ مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، تو تم میں اس وقت بھی ایسے لوگ موجود ہیں کہ اگر تم ان سے پوچھو تو وہ تمہیں بتائیں گے۔ پھر فرمایا، لوگو، اگر تم لوگوں کو میری اس بات میں کچھ شک ہے کہ میں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں، تو کیا اس میں کوئی شک و شبہ ہے کہ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں؟ خدا کی قسم، اس وقت مشرق سے لے کر مغرب تک روئے زمین پر میرے سوا کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تم میرے خون کے کیوں پیاسے ہو؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا ہے، یا کسی کا مال برباد کیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے جس کا تم مجھ سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ ان باتوں کا ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا، وہ سب خاموش تھے۔ پھر آپ نے کچھ لوگوں کا نام لے کر پکارا، کیا تم نے مجھے خطوط لے کر اپنے پاس نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خطوط نہیں لکھے تھے۔ آپ نے فرمایا، ہاں بلا شبہ تم نے ضرور لکھے تھے۔ جب تم مجھے ناپسند ہو تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی گوشہ امن کی طرف چلا جاؤں۔ اس پر قیس بن اشت نے کہا، آپ ابن زیاد کے حکم پر سر جھکا دیں، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم، میں کسی ذلیل انسان کی طرح ابن زیاد کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ دوں گا اور نہ کسی غلام کی طرح اطاعت کروں گا۔ اس کے بعد عمر بن سعد جنگ کا آغاز کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حر بن یزید نے ابن سعد سے کہا، خدا تیرا بھلا کرے، کیا تو ان سے لڑے گا؟ ابن سعد نے کہا، ہاں، اور قسم خدا کی، لڑنا بھی ایسا کہ جس میں کم از کم یہ ہوگا کہ سر اور ہاتھ کٹ کٹ کر گریں گے۔ حر نے کہا، کیا ان 3 باتوں میں سے کوئی بات بھی تم لوگوں کو منظور نہیں؟ ابن سعد نے کہا، واللہ اگر یہ امر میرے اختیار میں ہوتا تو میں ضرور ایسا ہی کرتا، لیکن کیا کروں، ابن زیاد نہیں مانتا۔ حر پر ایک لرزہ طاری ہو گیا، آنکھوں سے تاریکی کے پردے اٹھ گئے اور حق کے جلوے نظر آنے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر انہی کے برادری کے ایک شخص مہاجرین اوس اور حر سے کہا، واللہ آج تمہاری عجیب حالت ہے، میں نے کسی جنگ میں تمہاری ایسی حالت نہیں دیکھی، حالانکہ میرے نزدیک تم اہل کوفہ کے بہادروں میں سے ایک بہادر ترین انسان ہو، پھر یہ حالت کیوں؟ حر نے کہا، خدا کی قسم، میرے ایک طرف جنت ہے اور دوسری طرف دوزخ ہے، اور میں درمیان میں کشمکش میں مبتلا ہوں کہ کدھر جاؤں۔ کیا خوب فرمایا۔ حر نے فرمایا، برادر تجھے یہ بھی ہے خبر، اگر لڑائی میں مقابل ہے پیغمبر کا پسر، عاقبت سے جسے لڑنا ہو بلا خوف و خطر، اس لڑائی میں دکھائے وہ دلیری کے ہنر، درمیان دوزخ و جنت کے کھڑا ہوں میں یہاں، خوف خدا سے ہوں اس وقت میں بے تاب و تواں۔ پھر کہا، خدا کی قسم، اب تو جنت کی طرف جاؤں گا، خواہ مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے یا زندہ جلا دیا جائے۔ یہ کہہ کر اپنے گھوڑے کو حر نے ایڑی لگائی اور وہ گروہ یزیدی سے نکل کر امام عالی مقام کے پاس جا پہنچا۔ نکل کر لشکر یزیدی سے مارا حر نے یہ نعرہ کہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے رضا والے۔ امام پاک کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا ہو، میں وہی شخص ہوں جس نے آپ کو واپس نہ جانے دیا اور راستے پر آپ کے ساتھ ساتھ رہا اور اسی مقام پر ٹھہرنے کے لیے مجبور کر دیا تھا، مگر خدائے وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے یہ گمان تک نہ تھا کہ ان لوگوں کی بدبختی اس حد تک پہنچ جائے گی کہ یہ آپ کی تمام شرائط کو رد کر دیں گے۔ میں تو یہ مان رہا تھا کہ آپ کی پیش کردہ شرائط میں سے کسی شرط کو مان لیں گے،
اور صلح ہو جائے گی۔ واللہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ یہ لوگ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کریں گے تو میں ہرگز ان کا ساتھ نہ دیتا اور جو گستاخیاں مجھ سے ہوئیں ان کا مرتکب نہ ہوتا۔ اب میں اپنے کیے پر نادم ہوں اور اللہ کے حضور توبہ کرنا چاہتا ہوں اور اپنی جان آپ پر قربان کرتا ہوں، فرمائیے کیا میری یہ توبہ قبول ہوگی؟ آپ علی مقام نے فرمایا ہاں، اللہ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہیں بخش دے گا۔ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا حر بن یزید۔ آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں انشاءاللہ حر یعنی آزاد ہو۔ امام پاک کے جانثاروں میں شامل ہونے کے بعد حر نے کوفی یزیدیوں سے کہا لوگو، حسین پاک نے تمہارے سامنے جو 3 صورتیں پیش کی ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت کیوں نہیں مان لیتے تاکہ خدا تمہیں ان کے ساتھ جنگ و جدال سے بچا لے؟ ابن سعد نے کہا میں تو چاہتا تھا لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا اے کوفیو، خدا تمہیں تباہ و برباد کرے، تم نے خود حسین کو بلایا، جب وہ آ گئے تو تم نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا اور دشمن کے حوالے کر دیا۔ تم نے تو کہا تھا ہم اپنی جانیں ان پر فدا کریں گے اور اب انہی پر حملہ کرنے کو تیار ہو۔ تم نے ان کی اہل بیت کو اللہ کی وسیع زمین میں کسی طرف جا کر امن و امان سے رہنے سے روک دیا ہے۔ تم نے ان پر نہر فرات کا پانی بند کر دیا ہے جسے یہودی، نصرانی اور مجوسی سب پیتے ہیں۔ اس میدان کے سور اور کتے تک اس میں لوٹتے ہیں۔ اسی پانی کے لیے حسین اور ان کے اہل و عیال تڑپ رہے ہیں۔ تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ کیسا برا سلوک کیا ہے۔ اگر تم نے اسی وقت توبہ نہ کی اور اپنے ارادوں کو نہ بدلا تو قیامت کے دن خدا تعالی تمہیں بھی پیاسا تڑپائے گا۔ حر کے واپس آنے پر ابن سعد اپنا علم لے کر آگے بڑھا اور ایک تیر امام پاک کی طرف چلا کر کہنے لگا گواہ رہنا سب، یہ پہلا تیر میں نے ہی مارا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی طبل جنگ پر چوٹ پڑی اور دوسروں نے بھی تیر چلانا شروع کر دیے۔ جنگ شروع ہو گئی اور دونوں طرف سے سپاہی نکل کر آنے لگے اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کرنے لگے۔ امام پاک کی طرف سے حر بن یزید نکلے، ان کے مقابلے میں یزید بن سفیان آیا۔ حر نے ایک ہی وار میں اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ ایوب بن مشرح المیوانی کہا کرتا تھا کہ خدا کی قسم حر بن یزید کے گھوڑے کو میرا تیر لگا، جو اس کے حلق سے اتر گیا بس وہ ڈگمگایا اور گر گیا۔ اس حر کی پشت سے شیر کی طرح کود کر میدان میں آ گئے اور تلوار نیام سے نکال لی اور کہا اگر تم نے میرے گھوڑے کو زخمی کر دیا تو کیا ہوا، میں حر اور شیر ببر سے زیادہ بہادر اور شریف ہوں۔ امام پاک نے اپنے خیموں کو اس ترتیب سے لگایا کہ کوفی ایک رخ کی طرف کی صرف حملہ ہو سکے۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ خیموں کو اکھاڑ کر آگ لگا دی جائے، چنانچہ خیموں کو آگ لگا دی گئی۔ شمر لعین نے خاص آپ کے خیمے میں جو ان خیموں سے الگ تھا اور جس میں عورتیں اور بچے تھے نیزہ مار کر کہا آگ لگا دو۔ اندر بیویوں نے سنا تو خیمے سے باہر نکل آئیں۔ امام پاک نے شمر کو دیکھ کر فرمایا او پسر ذیلجوشن، تو میرے اہل بیت کو آگ میں جلانا چاہتا ہے، خدا تجھے جہنم کی آگ میں جلائے۔ امام پاک کے اقربا میں سے حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا چچا جان، مجھے اجازت دیجیے، راہ حق میں سر کٹانے اور اپنے بابا جان اور بھائیوں کے پاس جانے کے لیے میں بے قرار ہوں۔ امام پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا بیٹا، تمہارے باپ اور بھائیوں کی مفارمت کا داغ میرے دل سے محو نہیں ہوا، کس طرح تمہیں اجازت دوں؟ تم ایسا کرو کہ اپنی والدہ کو ساتھ لے کر جہاں بھی تم سے ہو سکے چلے جاؤ، یہ لوگ تمہارا راستہ نہیں روکیں گے کیونکہ یہ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ عبداللہ نے عرض کیا چچا، یہ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں آپ کو چھوڑ کر کیسے چلا جاؤں؟ خدا کی قسم ایسا نہیں ہو سکتا، میں ہرگز آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ آپ کے سامنے جام شہادت نوش کروں گا۔ آپ نے ان کا جذبہ جہاد، شوق شہادت دیکھ کر اشک بار آنکھوں سے ان کو سینوں سے لگایا
اور فرمایا جاؤ راہ حق میں قربان ہو جاؤ۔ آپ میدان میں آئے اور قدامہ بن اسد کو ایک ہی وار میں چیر کر رکھ دیا۔ اب کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ تنہا آپ کے سامنے آئے۔ آپ لشکر یزیدی کو زیر و زبر کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے اور بہت سوں کو فنار کیا۔ آخر یزیدی فوج جمع ہو کر آپ کو گھیرے میں لیا اور جدا و مشکی نے پیچھے سے تلوار مار کر گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے۔ آپ پیادہ ہی مقابلہ کر رہے تھے کہ نوفل بن مزاحم حمیری نے نیزہ مارا اور تیروں کا نشانہ بنایا اور آپ بہشت بری جا پہنچے۔ اولاد عقیل کی شہادت کے بعد اب فرزند حیدر کرار کی باری آئی۔ یہ وہ شیر تھے جن کی رگوں میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون بہہ رہا تھا۔ اولاد امیر المومنین میں اولیت شہادت کے لیے خلیفہ اول برحق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام حضرت ابوبکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر امام کی خدمت میں عرض کی، بھائی جان مجھے اجازت مزاحمت ہو۔ آپ نے فرمایا، بھائی تم ایک ایک کر کے مجھ سے جدا ہو رہے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، بھائی جان آج میرے پاس اس جان کے سوا اور کچھ نہیں، وہ آپ پر نثار ہے، اس کو قبول فرما لیجئے اور اجازت فرمائیے۔ آپ نے مجبوراً اجازت دی۔ آپ نے لڑنا شروع فرمایا اور ثابت کر دیا کہ میں حیدر کرار کا فرزند ہوں۔ حضرت جدھر بڑھتے لاشوں کے پشتے گرا دیتے۔ آخر زخموں سے نڈال ہو کر قدامہ موصلی کے نیزے سے جامِ شہادت نوش فرما کر بہشت بری جا پہنچے۔ اس کے بعد آپ کے باقی تین بھائی حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت جعفر بن علی اپنی اپنی باری پر میدان جنگ میں دلیری اور بے خوفی سے لشکر یزیدی کو جہنم واصل کر کے جام شہادت نوش فرمانے لگے۔ چاروں بھائیوں کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ بن حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور عرض کی کہ اے چچا جان مجھے بھی اجازت دیجیے، ان دشمنان دین سے لڑوں اور اپنی جان راہ حق میں قربان کروں۔ امام پاک کے ان کو سینے سے لگایا اور بہت سمجھایا مگر سوائے اجازت دینے کے کچھ بھی باقی نہ رہا۔ آپ بھی دشمنوں کے سامنے بہادری سے لڑتے رہے اور زخموں سے چور ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت عبداللہ کی شہادت کے بعد امام پاک کی بارگاہ میں گلشن رسالت کا دوسرا مہکتا ہوا پھول یعنی حضرت قاسم بن حضرت امام حسن حاضر ہوئے۔ 19 برس کی عمر ہے۔ وہ نوجوان ہیں جن کے ساتھ امام پاک کی لخت جگر حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مستقبل وابستہ ہے۔ یہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا، آل رسول کی آنکھ کا تارا، سراپا التجا بن کر عرض کی، چچا جان میں بھی راہ حق میں سر کٹانے اور اپنے بابا جان کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں، مجھے بھی اجازت مرحمت ہو۔ آپ نے نور نظر کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹا تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں میں چھلنی ہونے کی اجازت دوں؟ کیا تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ تم تو میرے بھائی حسن مجتبیٰ کی یادگار ہو۔ حضرت قاسم نے کہا، حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، چچا جان خدا کے لیے مجھے ان دشمنوں سے لڑنے کے لیے اجازت دیجیے اور مجھے اپنے اوپر نثار ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ امام پاک نے اشبار آنکھوں سے ان کے ماتھے کو چوما اور سینے سے لگا لیا اور رخصت کر دیا۔ اللہ اللہ! امام پاک نے نہ اپنے جوان بھتیجے کی شباب کو دیکھا اور نہ اپنی بیٹی کے مستقبل کو دیکھا تو صرف یہ دیکھا کہ گلشن اسلام خزاں کا شکار نہ ہونے پائے اور اس کی سرسبزی اور شادابی کے لیے اپنے خاندان کے جوانوں کا خون بھی دینا پڑے تو دے دیا جائے۔ آپ میدان جنگ میں شیر کی طرح دشمنوں پر حملہ آور ہوئے اور یزیدیوں کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ آخرکار ابن سعد کے حکم پر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یزیدیوں نے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور تیروں سے حملے کیے اور آپ زخموں سے چور ہو گئے اور دار
فانی سے رخصت ہو کر جام شہادت نوش فرمایا۔ چاروں بھتیجوں کی شہادت کے بعد فرزندان عبداللہ بن جعفر حضرت محمد اون جو کہ امام پاک کے بھانجے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ان کی باری آئی۔ آپ نے عرض کیا، ماموں جان ہمیں بھی نثار ہونے کی اجازت ہو؟ امام پاک نے فرمایا، نہیں تمہیں اجازت نہیں، میں تمہیں اس لیے اپنے ساتھ نہیں لایا تھا کہ اپنی آنکھوں کے سامنے تمہیں تیروں کا نشانہ بنتے دیکھوں، تم اپنی ماں کے پاس رہو۔ محمد اون نے کہا، ماموں جان اماں جان کا بھی یہی حکم ہے۔ سیدہ زینب کہہ رہی تھیں، بھیا میرے پیارے بھیا، کیا اپنی بہن کا یہ حقیر ہدیہ قبول نہیں کرو گے؟ اگر آپ نے میرا یہ ہدیہ قبول نہ کیا تو میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی جب وہ پوچھیں گی کہ تم نے اس وقت کیا نظر پیش کی تھی جبکہ شہزادے سرور کونین کے حضور جانوں کے ہدیے پیش ہو رہے تھے؟ میرے 2 ہی فرزند ہیں اور وہ آپ پر قربان ہیں۔ امام پاک نے اشک بارہ آنکھوں سے اپنی بہن کو دیکھا، دل پارا پارا ہو گیا اور دونوں بھانجوں کو سینے سے لگایا اور رخصت فرما دیا۔ پھر ان دونوں بھائیوں نے وہ شجاعت کے جوہر دکھائے کہ لشکر یزیدی میں ہلچل مچ گئی۔ آخرکار زخموں سے چور ہو کر آپ دونوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ ایک عزیز کا چھٹنا امام پاک کے لیے اس قدر روح فرسا تھا کہ آپ زانوئے غم پر سر رکھ کر خاک کربلا پر بیٹھ جاتے اور کبھی آسمان کی طرف نگاہ فرماتے، اپنے وقت شہادت کی گھڑیاں گنتے، کبھی مظلوم عورتوں کی طرف نگاہ حسرت فرماتے، بس ایک شہزادہ علی اکبر جلوہ میں ہے اور قوت بازو حضرت عباس علمدار سامنے ہیں۔ اب امام علی مقام کی کمر ٹوٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے والے ہیں۔ انتہائی صبر و ضبط کی طلب میں جبین نیاز سجدہ خلق سے زار و نیاز کی منزلیں طے کر کے بلند ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، آقا اب غلاموں میں مجھ برادر کے سوا اور کوئی باقی نہیں رہا۔ جوانوں کا جہاد، بوڑھوں کے کمزور ہاتھوں سے چلتی ہوئی تلواریں دیکھیں اور جس سے اب تک سوائے علم بلند رکھنے اور کوئی کارگزاری نہیں ہوئی، وہ آپ کا یہ غلام عباس ہے۔ نور دیدہ بطول اب تو خون راہ خدا میں بہہ جانے کی حسرت میں سرگرم ہے۔ از راہ کرم مجھے بھی اجازت دے کر میری قسمت کا ستارہ بھی چمکا دیجئے۔ صبر و رضا کے پیکر امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کا سر سینے سے لگایا، آنکھوں سے کچھ محبت و غم و درد کے آنسو آنکھوں سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے بہنے لگے۔ دیر تک سینے سے لگا کر فرمایا، کیا کروں، مشیت الہی میں چارہ نہیں، راضی برضا ہوں، لیکن ساقی کوثر کے لال، بچوں کی پیاس ان کی ماؤں کے صبر کو متزلزل کر رہی ہے، وہ تشنگی کے عالم میں سخت بے قرار ہیں۔ یہ سنتے ہی غازی عباس خیمہ کی طرف چلے گئے اور حضرت سکینہ و علی اصغر کو تشنگی کا وہ عالم دیکھ کر تڑپ گئے۔ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شیر نے غصے سے کہا، افسوس، فرات سامنے ہے اور یہ بچے پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں۔ میں ابھی فرات پر جاؤں گا اور پانی لا کر ان معصوموں کی پیاس بجھاؤں گا۔ اس پر سیدہ زینب نے فرمایا، بھیا کیا نہر کے کنارے فولاد میں ڈوبی ہوئی فوج کی دیوار کے مقابل اکیلے جاؤ گے؟ عباس علمدار نے کہا، میری بہن اگر وہاں فوج کی یہ کثرت تو کیا تمہارے بھائی کے ہاتھ میں تیغ خار شگاف نہیں ہے؟ شیر خدا کی ہمت سے پیاسوں کو کچھ ڈھارس ہوئی اور آپ نے مشکیزہ شانے پر لٹکایا اور نہر کی طرف چل پڑے۔ دشمن حائل تو فرمایا، اے کوفیوں، شامیوں، اللہ سے ڈرو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شرماؤ۔
حیف صد حیف، تم نے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور پھر ان سے بے وفائی کی اور دشمنوں سے مل کر ان پر پانی بند کیا۔ دیکھو اب بھی وقت ہے، ظلم و ستم اور فرزند رسول کے قتل سے باز آ جاؤ۔ تو یزیدی لشکر سے شمر ذل جوشن، شیس بن ربی اور مجر ابن الحجار تینوں نے سامنے آ کر کہا، اگر تمام روئے زمین پانی ہو جائے تو بھی ہم لوگ تمہیں پانی کا ایک قطرہ نہ لینے دیں گے۔ یہ سنتے ہی حیدر کے شیر کو جلال آ گیا اور ایک نعرہ شیرانہ کیا اور فرمایا کہ یہ سر کٹ سکتے ہیں لیکن فاسق و فاجر کے سامنے جھک نہیں سکتے، اور تلوار آبدار کے ساتھ ان پر ٹوٹ پڑے۔ آپ کا حملہ کیا تھا کہ قہر خدا کا تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا۔ گھوڑے بھڑکنے لگے، سواروں کے ہاتھ سے تلواریں چھوٹنے لگیں، بزدل ہرنوں کی طرح بھاگنے لگے۔ آپ بالائے آخر نہر تک پہنچ گئے۔ نہر پر سینکڑوں مسلح سپاہی پیرے گیر تھے، وہ آپ کے سامنے دیوار بن کر کھڑے ہو گئے۔ آپ نے فرمایا، تم مسلمان ہو یا کافر؟ انہوں نے کہا، مسلمان۔ آپ نے فرمایا، کیا یہ مسلمانی ہے کہ فرات سے چرند پئیں، پرند سیراب ہوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیاں اور شیرخوار اس پانی کی بوند کو بھی ترسیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے ان کو پیاس سے نڈھال اور غش میں دیکھا ہے۔ ادھر سے یزیدی فوج کے سپاہی امیر لشکر عمر بن سعد کا حکم لے کر پہنچ گئے اور نہر پر متعین سپاہیوں سے کہا، امیر لشکر کا حکم ہے کہ پانی کی ایک بوند بھی خیمہ حسین تک نہ پہنچ پائے۔ انہوں نے نیزہ تان لیے، شیر خدا کے شیر نے ایک جست لگائی اور ضعف اعداء کو چیرتے ہوئے گھوڑا آگے بڑھایا اور فرات میں داخل کر دیا۔ پیاسے بہشتی نے ایک چلو پانی کا لیا مگر تشنگی اہل بیت پینے سے مانع ہوئی، یہ کہہ کر پھینک دیا کہ اے عباس، تم نہر پر اپنی پیاس بجھانے نہیں آئے ہو جب تک معصوم علی اصغر اور سکینہ کی پیاس نہ بجھا لو، تمہیں پانی پینا روا نہیں۔ غازی نے مشک بھری اور بائیں شانے پر لٹکا دی اور باہر نکلے۔ چاروں طرف سے غل ہوا کہ اگر یہ مشک خیمہ حسین تک پہنچ گئی تو ساری محنت بیکار ہو جائے گی۔ اس کا راستہ روکو، اس سے مشک چھین لو، پانی بہا دو۔ ادھر سقائے اہل بیت کی پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طرح یہ مشک پیاسوں کے خیموں تک پہنچ جائے۔ آپ چاہتے تھے کہ گھوڑا خیمے تک پہنچا دیں مگر سامنے سے کوئی 100 تیر مشک کا رخ کیے نظر آئے۔ آپ مشک کی حفاظت میں ایک طرف ہٹ گئے، یہاں تک کہ فوج کی دوسری سمت سے اس قدر قریب ہو گئے کہ اب دونوں طرف سے گھر گئے۔ جب آپ نے اپنے آپ کو دشمن کے گھیرے میں دیکھا تو بپھرے ہوئے شیر کی طرح حملہ کیا اور لشکر یزیدی میں تباہی مچا دی۔ لاش پر لاش گرنے لگی۔ شیر خدا کے لخت جگر نے میدان کربلا میں یہ ثابت کر دیا کہ میرے بازوؤں میں قوت حیدری اور رگوں میں خون علی ہے۔ لاشوں کے انبار لگا دیے کہ ایک خبیث زرارہ نامی نے دھوکے سے آپ کے بائیں شانے پر وار کر کے دستے حق پرست کو شانے سے جدا کر دیا۔ آپ نے فوراً داہنے شانے پر مشک لٹکا دی اور اسی ہاتھ سے تلوار بھی چلاتے رہے، یہاں تک کہ نوفل بن ارزق نے بائیں بازو پر بھی وار کیا، وہ بھی کٹ گیا۔ اللہ اکبر! شیر خدا کے فرزند کی ہمت دیکھیے کہ مشک کا تسمہ منہ میں دبا لیا لیکن مشک کے بجائے بچانے کی کوئی تدبیر کامیاب نہ ہوئی کہ ایک مردود نے تاک کر ایک تیر ایسا مارا کہ مشک کے آر پار ہو گیا اور سارا پانی بہہ گیا۔ عرب کی شجاعت بھلانے والے نامردوں نے دیکھا اب مجاہد کے بے دست و بازو ہے، اس لیے چاروں طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے اور زخموں سے چور چور کر دیا۔ ایک ظالم نے سر پر بزدلانہ حملہ کیا اور آپ یہ کہتے ہوئے، بھائی جان مجھے پکڑنا، گھوڑے سے گر پڑے۔ جو ہی امام پاک نے اپنے بھائی کی آواز سنی، دوڑ کر تشریف لائے۔ اس وقت زبان مبارک سے الفاظ تھے،
اب میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ فرمایا گیا، چلائے گر کے لاش پہ شبیر نامدار، بھائی تمہاری نرگسی آنکھوں پہ میں نثار، اس نرغے میں بھی تھا تمہیں بائی کا انتظار، آنکھیں پھرا کے ڈھونڈتے ہو مجھ کو بار بار، شاید زبان بند ہے جو لب کھولتے نہیں، روتے ہو ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، روتے ہوئے ہم آئے ہیں تو بولتے نہیں، بےتاب ہیں حسین برادر جواب دو، اے میرے نوجوان میرے صفدر جواب دو، اب جاں بلب ہے سب تے پیمبر جواب دو، اے نور چشم ساقی کوثر جواب دو، ہچکی کے ساتھ موت کا خنجر بھی چل گیا، سر گود میں دھرا رہا اور دم نکل گیا، اکبر پکارے ہائے چچا بھی گزر گئے، رو کر حسین بولے کہ بھائی کدھر گئے، منہ تو اٹھاؤ خاک سے رخسار بھر گئے، واہ حسرتا حسین کو بیاض کر گئے، اب کون دے گا دکھ میں نبی کے پسر کا ساتھ، دم بھر میں تم نے چھوڑ دیا عمر بھر کا ساتھ، اے شیر صف شکن اے میرے نوجواں، پاؤں گا تم سا چاہنے والا اب کہاں، شیر خدا کا آج جہاں سے مٹا نشاں، تم کو حسین جانتا تھا اپنے تن کی جاں۔ اب راکب دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نور دیدہ بطول، لخت جگر دل مرتضیٰ، راحت جان حسن مجتبیٰ، جنت کے نوجوانوں کے سردار، عاشقوں کے قافلے کے سالار، آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، ٹوٹے ہوئے دلوں کے سہارے، پیکر و صبر و رضا، شہد دشت کربلا، مومنوں کے دل کے چین، امام حسین کی شہادت کا وقت آ گیا۔ اب قیامت غم و علم برپا ہونے والی ہے، اب کائنات ارضی و سماوی میں صف ماتم بچھنے والی ہے، اب زمین و آسمان خون کے آنسو روئے گی، ایسا کیوں نہ ہو کہ وہ شہزادہ کونین جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینہ مبارک پر سلاتے، کندھوں پر بٹھاتے اور اپنی زبان مبارک چساتے، وہ ناز کا پالا جس کے پشت اقدس پر چڑھ جانے کی صورت میں سرور کونین سجدوں کو طول فرما دیا کرتے تھے، جس کی عقیدت و محبت ہر مسلمان پر فرض ہے، جس کے ساتھ محبت رکھنا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا ہے، اور جس کو اذیت دینا گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچانا ہے۔ چنانچہ تاجدار کربلا اپنا تمام کنبہ قبیلہ عزیز و اقارب اور اعوان و انصار راہ حق میں نثار کرنے کے بعد اب اپنی جان کی نظر اپنے معبود حق کی بارگاہ اقدس میں پیش کرنے کا عزم فرماتے ہیں اور خیمہ اہل بیت میں تشریف لے جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بیمار بیٹا جس کی سخت بخار میں حالت تھی، کئی دن بستر پر گزارے تھے اور سفر کی بھوک و پیاس کی شدت میں اور کی آنکھوں کے سامنے ہونے والے جانکا واقعات نے اس قدر ضعیف و ناتواں بنا دیا تھا کہ کھڑے ہوئے ہونے سے بدن مبارک لرزتا تھا۔ تاجدار کربلا نے اپنے نور نظر زین العابدین کو اپنے آغوش محبت میں لیا اور فرمایا، بیٹا ابھی تمہارا وقت نہیں آیا، ابھی تو تم نے اپنی ان ماؤں بہنوں کی نگہداشت کرنی ہے اور ان بے کساں اہل بیت کو وطن تک پہنچانا ہے۔ میرے فرزند، اللہ تعالیٰ تم سے ہی میری نسل اور حسینی سادات کا سلسلہ جاری فرمائے گا۔ دیکھو، صبر و شکر سے رہنا اور راہ حق میں آنے والی ہر مصیبت و تکلیف کو برداشت کرنا، ہر حالت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت کی پابندی کرنا۔ بیٹا جب کبھی مدینہ منورہ پہنچو تو نانا جان کو میرا سلام کہنا اور سارا آنکھوں دیکھا حال سنانا، میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو۔ امام پاک نے اپنی دستار مبارک اتار کر زین العابدین کے سر پر رکھ دی اور صبر و رضا کے پیکر کو فرش علالت پر لٹا دیا۔ اب امام پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، سامان جنگ کھولا، اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا،
سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر پشت پر رکھی اور اپنے برادر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پٹکا اپنی کمر پر باندھا. اپنے باپ حیدر کرار کی 2 دھاری تلوار ذوالفقار لی اور جنت کے نوجوانوں کے سردار سب کچھ رائے حق میں قربان کر کے اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہو گئے. ادھر بیبیوں نے آپ کے رخصت ہونے کا وہ منظر دیکھا تو فرمایا آپ پر سلام ہو. درد میں ڈوبی ہوئی آواز میں بہنوں نے کہا پیارے بھیا. سکینہ نے کہا بابا جان کہاں جا رہے ہو؟ سنو ہمیں اس جنگل میں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ جن درندوں نے علی اصغر جیسے معصوم پر ترس نہیں کھایا وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ نے فرمایا اللہ تمہارا حافظ و نگہبان ہے. آپ نے صبر کی تلقین فرمائی اور فرمایا اللہ کو سونپا تمہیں اے زینب و کلثوم، لگ جاؤ گلے تم سے بچھڑتا ہے یہ مظلوم. اب جاتے ہی خنجر سے کٹے گا میرا حلقوم، ہے صبر کا امان کے طریقے تمہیں معلوم. مجبور ہیں ناچار ہیں مرضی خدا سے، بھائی نہیں جی اٹھنے کا فریاد و بکا سے. جس وقت مجھے ذبح کرے لشکر ناری، رونا نہ سنو آئے نہ آواز تمہاری. بے صبروں کا شیوا ہے بہت گریہ و زاری، جو کرتے ہیں صبر ان کی خدا کرتا ہے یاری. ہو لاکھ ستم رکھنا نظر اپنے خدا پر، اس ظلم کا انصاف ہے اب روز جزا پر. آپ علیہ السلام نے فرمایا ہمارے شفیق نانا اللہ کے رسول تشریف لے گئے. پھر اماں سیدہ عالم داغ جدائی دے گئیں. بابا کے سر کا زخم 3 دن تک آنکھوں سے دیکھا، وہ بھی لحد میں جا چکے. بھائی حسن کے جگر کے ٹکڑے تم نے اور ہم نے تشت میں دیکھے اور صبر کیا، اور میرے معاملے میں بھی صبر کرو. تم نے تو ابھی آنے والی شدید ترین مصائب پر بھی صبر کی مہر لگانی ہے. حسرت بھری نگاہیں پر نور چہرے کا دیدار کر رہی تھیں. چند لمحات کے بعد یہ جلوے ہمیشہ کے لیے رخصت ہونے والے ہیں. امام نے خدائے حافظ کہا اور خیمہ سے نکلے. اے اہل جہاں آج کے دن لے کر لو زیارت، دنیا سے محمد کے نواسے کی ہے رحلت. یہ شکل نہ آئے گی نظر پھر کسی صورت، سمجھو پسر فاطمہ زہرا کو غنیمت. ڈھونڈو گے تو شبیر سا آقا نہ ملے گا، پھر تم کو محمد کا نواسا نہ ملے گا. آپ عالی مقام میدان کربلا میں آئے اور فرمایا اے لوگو، تم جس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہو، یہ اسی رسول کا ارشاد ہے کہ حسن و حسین میرے دونوں نواسے جوانان اہل بہشت کے سردار ہیں. تم میں کون ہے جو اس حدیث کا انکار کرتا ہے؟ ذرا شرم کرو، اور اگر خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو کہ اس سمیع و بصیر خدا کو کیا جواب دو گے، اور حسن اعظم سردار 2 عالم محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اپنے رسول کا گھر اجاڑنے والو، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر نظر کرو. بے وفاؤ، تم نے مجھے خطوط لکھے، میرے پاس قاصد بھیجے اور کہا کہ ہماری رہنمائی کیجیے ورنہ ہم خدا کے حضور آپ کا دامن پکڑ کر شکایت کریں گے. میں نے تم پر اعتماد کیا اور چلا گیا. بے شرمو، تمہیں تو چاہیے تھا کہ میری راہ میں آنکھوں کا فرش بچھاتے، میرے پاؤں کی خاک کا سرما بناتے اور حسب وعدہ سب کچھ مجھ پر نثار کرتے، مگر تم نے اس کے بالکل برعکس میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم بھی انتہا کر دی. میری آنکھوں کے سامنے چمن زہرا کے لہلہاتے پھولوں کو کاٹا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کے ٹکڑوں کو خاک و خون میں تڑپایا، میرے انصار و اعوان کو قتل کیا، اور اب مجھے بھی ذبح کرنا چاہتے ہو. اب بھی وقت ہے، غیرت و شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو. بولو کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ یزید کی اطاعت قبول کر لیں ورنہ بجز جنگ کہ کوئی چارہ نہیں.
آپ عالی مقام کو معلوم تھا کہ ان کی باتوں کا یزیدیوں پر کوئی اثر نہ ہوگا، کیونکہ ان کے قلوب پر بدبختی کی مہر لگ چکی تھی، لیکن آپ نے یہ باتیں حجت تمام کرنے کے لیے فرمائی تھیں تاکہ ان کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ اب سید الانبیاء کا نور نظر، شہنشاہ ولایت کا لخت جگر، خاتون جنت کے دل کا چین، پیکر و صبر و رضا حسین، بھوک و پیاس کی حالت میں دوستوں عزیزوں کی جدائی میں زخم دل پر لیے ہوئے، کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 20,000 یزیدیوں کے سامنے یہ فرما رہے تھے کہ اگر تم کسی طرح خون نہ حق سے باز آنے والے نہیں تو آؤ اپنی مرادیں پوری کرو اور میرے خون سے اپنی پیاس بجھاؤ، اور اپنے بہترین بہادروں اور جنگجوؤں کو ایک ایک کر کے میرے مقابلے میں بھیجو، اور قوت ربانی اور شجاعت حسینی اور ضربات حیدری کے مقابلے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ چنانچہ جابر ابن قہر بڑے تکبر سے آگے بڑھا اور نعرہ مار کر کہنے لگا کہ بہادران شام و عراق میں میری شجاعت و بہادری کے چرچے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں۔ جب سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ حضرت کے سامنے آیا تو تلوار کا وار کیا، آپ نے اس کا وار بچا کر سیف براں کا ایک ایسا وار اس پر کیا کہ اس کا بازو کٹ کر گر گیا اور وہ ملک الموت سے بھاگنے لگا، اور حضرت نے دوسری ضرب سے اس کا سر دھڑ سے جدا کر دیا۔ پھر بدر بن سہیل یمنی نے اپنے چاروں بیٹوں کو امام پاک کے مقابلے میں بھیجا، پہلے اس کے بڑے فرزند کے مقابل ہو۔ حضرت نے فرمایا بہتر ہو کہ تیرا باپ میدان میں آتا تاکہ وہ تیری بدبختی کا تماشا نہ دیکھتا۔ یہ فرما کر تیغ خون آشام سے ایک ہی وار ایسا کیا کہ اس کا کام بھی تمام کر دیا۔ بدر نے اپنے بیٹے کو زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دنیا کی اندھیری ہو گئی اور خود میدان میں نکلا اور آپ علیہ السلام پر وار کیا۔ آپ نے اپنی ڈھال پر اس خوبصورتی سے اس کے وار کو روکا کہ اس کی انی ٹوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ بدنصیب نے خالی ڈنڈے کو غصے سے زمین پر دے مارا اور تلوار سنبھالی۔ آپ علیہ السلام نے تکبیر کہی اور تلوار آبدار سے ایک ایسا وار کیا کہ بدر کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ باوجود اس کے کہ 3 دن کے پیاسے اور صدموں سے چور چور تھے، اپنی شہادت کے بعد عصمت و طہارت کی بے کسی کا خیال بھی دامن گیر تھا، مگر قربان جائیں آپ کے صبر و استقلال پر کہ باطل کے سامنے کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں فرمایا اور ثابت کر دیا کہ میری رگوں میں خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور میرے بازوؤں میں قوت حیدری ہے۔ میرے جیسا کوئی شاہ سوار نہیں ہے، کیونکہ میں نے دوش رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سواری کی ہوئی ہے۔ میرے جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت بخشی ہوئی ہے۔ میں مظہر شہادت رسول ہوں۔ ابن سعد اور اس کے مشیروں نے یہ دیکھ کر کہ اکیلے امام علی مقام نے ناموران کوفہ اور بہادران شام کی عزت و شجاعت کو خاک میں ملا دیا، تو حکم دیا کہ دست بدست جنگ کے بجائے امام پاک کو چاروں طرف سے گھیر لیا جائے۔ چنانچہ لشکر یزیدی نے چاروں طرف سے تیروں کی بچاڑ کر دی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں قوت و ہمت نہ رہی۔ امام پاک کا تن مبارک ہدف بنا ہوا تھا اور ظالموں نے آپ کے نورانی جسم کو زخموں سے چور چور اور لہو لہان کر دیا۔ ایک مردود ابو الحنوک کا تیر پیشانی مبارک پر لگا، وہ پیشانی جو بارگاہ بے نیاز میں جھکنے والی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی، اس کے خون سے چہرہ انور سرخ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے منہ پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا بدبختو، تم نے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اذیت کا بھی خیال نہ کیا۔ آپ نے زخموں کے ہار لگائے گلے میں ڈالے تھے اور ادھر خورانے بہشتی فردوس بری سے اس جوان جنت کے سردار کو جھانک رہی تھیں۔ حوض کوثر نے اپنے ٹھنڈے اور شیریں جام اس 3 دن کے پیاسے کے لیے تیار کر رکھے تھے۔ انبیاء اور اولیاء اور شہداء کی ارواح مقدس سرکار دو عالم کے نواسے
کہ استقبال کے لیے ہمہ تن تیار تھیں۔ اتنے میں خولی بن یزید نے سینہ مبارک پر ایک تیر مارا کہ قلب اقدس میں پیوست ہو گیا اور راکب دوش پیغمبر کو گھوڑے پر قرار دشوار ہو گیا اور امام پاک عرش نشیں سے فرش زمین پر گر گئے۔ شمر لعین نے تلوار ماری اور بدبخت سنان بن انس نے آگے بڑھ کر نیزہ مارا کہ تن اقدس پاک کے پار ہو گیا، اور ریحان روضہ رسالت، یاسمین گلشن، ولایت گلدستہ، باغ لافتہ، یادگار خاندان نبوت، شہزادہ کونین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ یزداں میں سجدہ ریز ہو کر جام شہادت نوش فرما گئے۔ شقی ازلی خولی بن یزید حضرت امام حسین کے سر انور کو جسد اطہر سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، لیکن ہاتھ کانپ گئے اور تھر تھرا کر پیچھے ہٹ گیا۔ پھر شمر لعین نے گھوڑے سے اتر کر سر مکرم کو جسد معظم سے جدا کر کے خولی کے حوالے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ابلک کتا میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ کہا گیا کہ آپ کے جسد اطہر پر 33 زخم نیزوں کے اور 40 زخم تلوار کے تھے۔ اس قدر ظلم و ستم کرنے کے بعد سنگ دل اور خونی شامیوں نے اور کوفیوں نے حضرت امام پاک کے جسد اطہر پر گھوڑے دوڑا دیے اور ریزہ ریزہ کر ڈالا۔ اس سنگ دلی پر زمین کانپ اٹھی، عرش الہی تھرا گیا، زمین و آسمان خون کے آنسو رونے لگے، جن و انس اور ملائکہ آسمان میں صف ماتم بچھ گئی۔ یہ واقعہ 10 محرم 61 ہجری جمعہ کے روز ہوا۔ حضرت امام پاک کی عمر شریف اس وقت 56 سال 5 ماہ اور 5 دن تھی۔ اس صادق جانباز نے اپنے نانا جان کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا، دین حق پر قائم رہ کر اپنا کنبہ اور اپنی جان راہ خدا میں ایسی ثابت قدمی سے نظر کی کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ کیا خوب فرمایا، حشر تک چھوڑ گئے ایک درخشندہ مثال، حق پرستوں کو نہ بھولے گا یہ احسان حسین۔ جزاک اللہ۔